الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، ہماری ناکامی اور کامیابی کو جاننے کا ایک ہی نمونہ ہے جو لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم ناکامی کی اور جا رہے ہیں تو یہ ہماری کم عقلی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اسٹارٹنگ پوائنٹ یعنی نقطہ آغاز جاننے کی ضرورت ہے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے۔ مثلاً ہمیں دلی سے لندن جانا ہے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ دلی ہے، نقطہ آغاز ہمیشہ پیچھے ہوتا ہے۔ دوسری بات جو جاننے کی ہے وہ ہے بڑے کام کا آغاز چھوٹی شروعات سے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ بڑا کام بڑی شروعات سے کریں تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ زندگی میں کامیابی کا راز چھوٹے آغاز میں ہے۔ پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ اسلام کا آغاز 610 میں ہوا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا پوری دنیا میں مسلم و مومن تھے، لیکن 632 میں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا عرب اور جنوبی فلسطین تک اسلامی اقتدار قائم ہو چکا تھا۔ یہ سب صرف 23 سال میں ہوا۔ اس کے بعد 100 سال سے بھی کم وقت میں ایک طرف شمالی افریقہ کے راستے سے اسپین جا پہنچا اسلام، اور دوسری طرف ایران کے راستے سے چین کی سرحدوں تک اسلام جا پہنچا، اور مشرقی یورپ میں اسلام ہنگری تک پہنچ گیا۔ فرانس کا جنوبی علاقہ خلیفہ دمشق کا یورپین صوبہ تھا۔ مختصر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اس مقام پر پہنچی کہ اسلام 1000 سال تک سپر پاور رہا۔ یہ شاندار کامیابی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اتنی بڑی کامیابی انتہائی سادہ پروگرام کے ذریعے حاصل ہوئی، جس کو اللہ کی کتاب قرآن مقدس یوں بیان کرتا ہے: اے چادر اوڑھنے والے اٹھ، لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی بڑائی بول، اور اپنے اخلاق کو اچھا بنا اور گندی باتوں کو چھوڑ دے، اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ چاہے، اور اپنے رب کے لیے صبر کر۔ یہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ ہے۔ اس پورے پروگرام کا خلاصہ کریں تو اس کے 3 نکات قرار پائیں گے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ذاتی اصلاح، اپنے اخلاق کو درست کیا جائے اور ہر قسم کے برے کام چھوڑ دیے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو اس حقیقت سے آگاہ کیا جائے کہ وہ ایک اللہ کا بندہ ہے اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنا حساب دینے کے لیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اصلاح اور دوسروں کو آگاہ کرنے کی اس کوشش میں جو مشکلات پیش آئیں ان پر صبر کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے۔ اصل حقیقت کے اعتبار سے آدمی کی کوشش اپنی ذات سے شروع ہوتی ہے۔ بحیثیت مومن کے جو چیز ہمیں متحرک کرتی ہے وہ تمام تر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں اور آخرت کی دنیا میں کامیابی حاصل کر لیں۔ دین رحمت جب کسی کے دل میں حقیقی طور پر جگہ پا لیتا ہے تو اس کے تمام جذبات صرف ایک سوال پر مرکوز ہو جاتے ہیں کہ کس طرح اپنے رب کی رحمت و مغفرت میں حصہ دار بنے۔ مومن اپنے خیالات، عقائد، اخلاق اور اعمال و زندگی کی تمام سرگرمیوں کو ایسے رخ پر ڈالنے کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے جو اس کو آخرت میں اللہ کی پکڑ سے بچا سکے۔ مومن دوسروں کو حق کی طرف بلانے سے پہلے خود حق کو پورے طور پر اپنا لیتا ہے۔ اسی بات کو سورہ انعام آیت نمبر 14 میں فرمایا: کہو سب سے پہلے ہمیں حکم ہوا ہے کہ میں اس کی ماتحتی قبول کروں یعنی اسلام لاؤں۔ یہ ہے دنیا کی ساری کامیابی حاصل کرنے کا راز جسے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر دنیا میں 100% کامیابی حاصل کیے۔ اب قیامت تک کامیابی حاصل کرنے کا یہی ایک راستہ ہے۔ جس کا جی چاہے کامیابی حاصل کرنے کا وہ اس راہ کو
اپنا لے اور اس راہ کو چھوڑ کر کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان والوں کو کامیابی کا پریکٹیکل ثبوت ملنے کے بعد بھی ہمارے مسلم رہنماؤں کو یہ کام چھوٹا کام نظر آیا جو کام سب سے بڑا ہے، اور ساری کامیابی جس میں چھپی ہوئی ہے اسی سے ہم غافل ہو گئے۔ مثلاً بے نظیر بھٹو کو اس کام کے لیے انٹرنیشنل اسٹیج مل رہا تھا، یوروپ و امریکہ سے بڑے بڑے آفر ملے کہ ہمارے یہاں آؤ اور اسلام پر لیکچر دو۔ بے نظیر چاہتی تو اس موقع کو استعمال کر کے دنیا میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکتی تھیں کہ جسے ہزاروں لوگ مل کر حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ بے نظیر بھٹو ایک بڑی پرسنالٹی کی مالک تھیں۔ دنیا بڑوں کو ہی سنا کرتی ہے، یہ انسان کی نفسیات ہے۔ ہر کام میں رزلٹ دیکھنا چاہیے، لیکن اتنا بڑا کام بے نظیر کو چھوٹا نظر آیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بے نظیر 54 سال کی عمر میں ختم ہو گئی۔ ایک اور شخصیت آپ کے سامنے ان کے بارے میں بھی مختصر بتا دوں کہ وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے اور عالم دین بھی تھے۔ ان کا نام جمال الدین افغانی تھا۔ یہ اتنے بڑے اسکالر تھے کہ بڑی بڑی حکومتیں ان سے متاثر تھیں، کئی زبان جانتے تھے۔ ان کو بڑے بڑے آفر ملے عراق و ترکی کی حکومت کی طرف سے اور بھی کئی ملکوں کی طرف سے، لیکن سارے مواقع چھوڑ کر جمال الدین افغانی پیرس چلے گئے اور وہاں ایک میگزین نکالے برٹش حکومت کے خلاف۔ ان کے ایک دوست نے کہا دعوت کا کام کریں تو امریکہ میں انقلاب آ جائے، لیکن جمال الدین افغانی کو سب سے بڑا کام چھوٹا کام نظر آیا۔ جمال الدین نے کہا تم بزدلی کی بات کر رہے ہو، عظیم کام کو بزدلی کی بات بتایا۔ پھر ایسی فضول کام میں لگ کر ایسی فضول بات کرتے تھے کہ عقل حیران ہے، اتنا قابل آدمی بے عقلی کی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ مثلاً وہ کہتے تھے کہ اے مسلمانوں، تم اتنا زیادہ ہو کہ اگر انگلینڈ آ جاؤ تو تمہارے بوجھ سے دب کر انگلینڈ سمندر میں چلا جائے۔ اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر کھڑے ہوتے تو بہت بڑا کام کرتے، لیکن انہوں نے اس کو چھوٹا کام سمجھا۔ اسی طرح سے سید قطب کو ایجپٹ میں مصر کے صدر جمال الدین ناصر نے کہا کہ ایجوکیشن منسٹر بنا دیتا ہوں۔ اس کے ذریعے وہ پوری نسل کو بدل سکتے تھے، ایک بہت بڑا تعمیری کام کر سکتے تھے، لیکن ان کو یہ کام چھوٹا نظر آیا اور جمال الدین ناصر کو صدارت کی کرسی سے نیچے اتارنے میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ناکام ہو گئے۔ ممکن کو چھوڑ کر ناممکن میں جانا عقل مندی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی اعتبار سے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں پاکستان میں جنرل ایوب خان حکومت کر رہے تھے۔ انہوں نے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو آفر کیا کہ ایک یونیورسٹی بناؤ، سرکار ایڈ دے گی، مالک آپ ہوں گے یونیورسٹی کے، اور اس یونیورسٹی کے ذریعے پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچاؤ۔ لیکن ان کو یہ کام چھوٹا نظر آیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک مشرک بادشاہ کی ماتحتی میں عہدہ قبول کر کے بڑا انقلاب برپا کر دیا۔ ایمان والوں کا مشن صرف ایک ہے، لوگوں کو جہنم سے بچانا، جنت میں لے جانے کی کوشش کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت ریجیکٹ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور ہمارے لوگوں نے کامیابی کی راہ چھوڑ کر اقتدار پر ہنگامہ کیا۔ عقل مند وہ ہے جو رزلٹ کو دیکھ کر کام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں 100% کامیابی یقینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو چھوڑ کر کامیابی نہیں ملے گی۔ ایمان والوں کو اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔